ہم روہی میں واقع پیر بابا جوگل سنگھ کے مزار پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد، کچے کمرے اور کچھ گوپے نظر آئے۔ مجھے اس مقام میں عجیب سی روحانی کشش محسوس ہوئی۔ میری خواہش پر شہد ملک نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ یہ مقام ارد گرد سے قدرے اونچا تھا۔ کافی کشادہ صحن کا میدان تھا جس میں ایک پختہ کمرہ بنا ہوا تھا۔ حبیب بھائی نے بتایا کہ یہ جگہ پیر کا ٹوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسے ڈیڑھ یا ڈیڑھ کا ٹوبہ بھی کہتے ہیں۔ مقامی زبان میں ڈیڑھ یا ڈیڑھ غیر مسلم کو کہتے ہیں۔ مغربی جانب 4-5 سادہ کچے کمرے ایک قطار میں موجود تھے۔ دروازوں سے بے نیاز ان کمروں کو شاید زائرین کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ان سے تھوڑا ہٹ کر بغیر چھت کے مسجد یا مصلی بنا ہوا تھا۔ بڑی روح پرور جگہ تھی۔ کئی میلوں تک خالی اور خاموش صحرا، جہاں خدا اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ روحانی شخصیات شاید اسی لیے آبادی سے دور رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہیں۔ گھاس پھوس سے ڈھکی ایک چھپر نما عمارت بھی تھی۔ ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف گئے اور اس عمارت کے اندر دیکھا تو اس کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ یہ مقام کسی بھی حوالے سے مویشیوں کے رکھنے یا باندھنے کا نظر نہیں آتا تھا۔ روہی کے جتنے ٹوبے ہم نے دیکھے وہاں جانوروں کے گوبر یا دیگر علامات سے خود بخود پتہ چل جاتا تھا۔ یہ جگہ مختلف اور منفرد تھی۔ صحن میں کسی جگہ ایسی کوئی علامت نہیں تھی جس سے معلوم ہو کہ یہاں مویشی آتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ قرب و جوار اور سندھ تک کے کچھ خاندان شادی بیاہ کی رسومات یہاں ادا کرتے ہیں۔ پیر صاحب بھی انہی دنوں یہاں اقامت پذیر ہوتے ہیں اور ان دنوں یہاں بہت رونق چہل پہل ہوتی ہے۔ جنگل میں منگل کا سامان ہوتا ہے اور زندگی گنگناتی ہے۔ یہاں ایک بڑا خیمہ نما گوپا نظر آیا جو کچی دیواروں کے اوپر بنایا گیا تھا۔ کافی کھلا اور اونچا تھا۔ گوپے کے اندر کچھ برتن وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے۔ ہوا کے لیے دیواروں میں سوراخ بنے ہوئے تھے۔ میرے ساتھی ارد گرد کا چکر لگا کر واپس آئے تو انہوں نے پختہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس دروازے پر کوئی تالا نہ تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ کمرے کے اندر چلا گیا۔ کمرے کے اندر ہم نے جا کے دیکھا تو اس کے اندر ایک اور کمرہ بنا ہوا تھا۔ اندرونی کمرے کا منظر ہمارے لیے باعث حیرت اور مسرت تھا۔ رنگین و منقش دیواریں تھیں۔ ایک جگہ لکھا تھا سب کا مالک ایک ہے۔ واقعی سب کا خالق اور مالک ایک ہے۔
اور ہم اس کی ملکت پر جھگڑتے ہیں۔ خشک و بے رنگ ریت کے صحرا میں ان رنگوں کی بہاریں دیکھ کر بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اندر کچھ بزرگوں کی تصاویر فریم میں لگی ہوئی تھی، کچھ مذہبی اور اخلاقی کتابیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ہمیں اس جگہ بہت زیادہ سکون ملا اور ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ دلچسپی محسوس کی۔ اس کے بعد ہم پیر بابا جوگل سنگھ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ ہم نے اس جگہ جانا تھا جس کی تفصیل جلد ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔